ماتم کنا ہے آج بھی میدان کربلا، پھولا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین علامہ قاری عبدالرشید تبسم چشتی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے حضور؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اور ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ علامہ قاری عبدالرحمن جامی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، ہمارا پروگرام داستان کربلا کے حوالے سے جو سختیاں ہیں، جو آپ کا سفر ہے اور پوری داستان آپ تک ہم پیش کرتے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی یہ پروگرام بھی ہے۔ اور ہم اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری عبدالرحمن چشتی صاحب سے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑا خوبصورت آغاز فرمایا علامہ قاری عبدالرحمن چشتی صاحب نے آیات بینات کی تلاوت سے۔ جی ناظرین، پروگرام داستان کربلا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فضائل اور تعلیمات امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ قاری عبدالرشید تبسم صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے کہ فضائل اور تعلیمات یہ دو بڑے اہم عنوانات ہیں۔ اس حوالے سے امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور کس طرح ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ فیصل مجید صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ کے اس ٹی وی چینل پر اور سوشل میڈیا کے اس نیٹ ورک پر جو تعلیمات امام علی مقام اور واقعات کربلا کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا، ورک کیا، بڑا خوش آئند ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ امام علی مقام ہر دو سمتوں سے، ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی آپ کا سٹیٹس عرفہ و اعلیٰ ہے، بے شک، اور پھر ایک آپ کا اپنا ذاتی جو تشخص ہے جسے شخصی وجاہت کہتے ہیں، اور پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو زندگی کے احوال ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اس سٹیٹس کو عرفہ و اعلیٰ کیا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کے پہلے تو بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ بڑا مشہور زمانہ وہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنے والد گرامی سے یہ شکایت کی کہ آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شفقت کا وہ ماحول رکھتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ عنایت کرتے ہیں، اور میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہو کر آپ مجھے وہ انداز شفقت بھی نہیں دیتے اور پھر مجھے عطا بھی کم کرتے ہیں ان سے۔ جواباً وہ جو جملہ تھا وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب دیکھیے بیک گراؤنڈ
تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر تم اس مقام اور مرتبہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تم حضرت امام حسین کے والد جیسا والد لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لاؤ، اور ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، ان کے دادا جیسا دادا لاؤ، اور ان کے بھائی جیسا بھائی لاؤ۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ جو سینیریو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی امام علی مقام منفرد شخصیت ہے، بے شک، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو آپ کی پہچان ہے۔ یہ تو ایک حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی ان گنت آیات اور روایات موجود ہیں جس سے آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی اوج ثریا پر موجود ہیں بے شک، اور کتنی آپ کی شان عرف و اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے جو تربیتی ماحول پایا وہ تھا نبوی تربیتی ماحول، جی، پھر مرتضوی تربیتی ماحول، بے شک، پھر فاطمی تربیتی اللہ ماحول۔ اللہ، یہ جب تینوں ابخار آپس میں ملے تو اس کے اندر سے جب غوطہ زنی کے بعد وہ جو امام علی مقام نکھر کر منصہ شہود پر آئے تو پھر جو سٹیٹس اور جو مقام اور جو مرتبہ ملا ہے وہ آج قوم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی ہے۔ بے شک، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شخصیت کے حوالے سے اگر امام علی مقام کو دیکھنا ہے تو پھر سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ جی، اس حوالے سے اگر سہارا لیں آیات بینات کا، اور بالخصوص جو بڑی معروف آیہ کریمہ ہے، اس کو اگر آپ ڈیپلی دیکھیں گے اور عمیق نظر سے دیکھیں گے، میرے دائیں بائیں علماء حضرات موجود ہیں، میری یہ تائید کریں گے کہ اللہ پاک نے جو آل بیت اطہار کی شان میں یہ جو جملہ اور یہ جو آیہ کریمہ ارشاد فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ اہل علم کے سامنے تو عیاں ہی ہے، لیکن آپ کے اس ٹی وی چینل کی وساطت سے میں عوام الناس سے چونکہ مخاطب ہوں، بلکہ کئی اہل علم بھی یہاں پر مغالطہ کھا گئے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر ایک ایسا فتنوں کا دور ہے کہ سب سے زیادہ سب و شتم اور تان و تشنیع کا نشتر اور اس کا جو نشانہ ہے وہ آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں، اور بالخصوص اس میں یہ چاروں نفوس قدسیہ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم، اور جناب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ، تو ان کو سب سے زیادہ تان و تشنیع کا سامنا ہے۔ بے شک، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ شروع دور سے ہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ مقصود شروع سے ہیں، یعنی ان سے شروع سے حسد کیا جاتا رہا ہے، جی جی، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر اس آیت پر جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس پر تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ جو جملہ کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل علم جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قرۂ ارضی پر آمد سے قبل قرآن مجید بعین ہی اسی طرح لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ محفوظ تھا، بے شک، تو لوح محفوظ پر اگر قرآن مجید موجود تھا تو یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود تھی۔ موجود تھی، اگر یہ قرآن مجید کی آیت اس وقت محفوظ تھی تو اس کا مطلب ہے آل بیت اطہار کا تخصص اور تخصیص بھی وہاں کر دی گئی تھی۔ بے شک، اور پھر اس وقت اب اگر اس سینیریو میں اس کو دیکھیں کہ انما یرید اللہ، جنہوں نے یریدوں پر بحث کی ہے، جی، ارادے پر بحث کی ہے اور اس کے مضارع ہونے پر جو بحث کی ہے، میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ایک وجدان ہے اور یہ خیرات ہے تاجدار گولڑا کی، اس کو یوں سمجھیے گا کہ یہ ایسا ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب تھا بے شک، اور آل بیت اطہار کو سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ وہ آل بیت ہیں جن کے بارے میں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ان کو ہر رجس سے دور رکھوں گا یا ہر رجس کو ان سے دور رکھوں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے وہ یرید و ماضی مضارعہ کا جو ہے، اس میں وہ ایسا ماحول پایا جاتا ہے کہ اس وقت جو حال تھا
وہ لوح محفوظ پر موجود. بے شک. تو اس کا جو مستقبل تھا وہ جب آپ سارے زمین پر تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا اب یہ آیت زمین پر نازل کر کے سب کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کو لوح محفوظ پر پہلے میں نے بیان کر دیا تھا سرکار کے سامنے, اب اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور اگر اس کا کچھ اہل علم اگر اختلاف کریں تو حق ہے ان کا. دوسرا معنی لیا جائے کہ سرکار کی آمد کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی, جائے کہ یہ مطلب ایک علمی اس میں سکم پایا جاتا ہے کہ جب لوح محفوظ پر موجود تھا تو لازم بات ہے یہ موجود تھی آیت. لیکن اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آل بیت اطہار کی کیا عرف و اعلیٰ شان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب ابھی جو حال ہے اس وقت میں تیری آل بیت اطہار کو ہر رجس سے دور کر رہا ہوں, اور جو نفاستوں کی طہارتوں کی انتہا ہے وہاں سے تیری آل بیت اطہار کا مقام کا آغاز کر رہا ہوں. اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ قیامت, یعنی قیامت تک پھر آل بیت اطہار کو طیب و طاہر کر دیا گیا. اب اس میں ایک اور بڑی لطف کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب اس آیت کے شروع میں اہل علم حضرات جانتے ہیں انما ہے, اور یہ انما کلم حصر ہے. کلم حصر سے مراد ہے سرکل لگانا, دائرہ لگانا. اب دائرہ کس نے لگایا؟ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ اللہ نے لگایا. یرید اللہ بتا رہا ہے کہ انما یرید اللہ, اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے سرکل لگایا ہے, دائرہ لگایا ہے. اس کو آپ تمثیلاً ایسے لے لیں کہ جیسے عاملین حضرات جب جنات وغیرہ کے مریضوں کو وہ درست کرنا چاہتے ہیں اور ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سرکل لگاتے ہیں, اسے حصار لگانا کہتے ہیں جی, تاکہ باہر کی مخلوق مریض کے قریب نہ آئے اور مریض اچھل کود کے باہر نہ جائے. بالکل انما کلم حصر ہے, اور اس کا حصار یہی معنی کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آل بیت اطہار کے ارد گرد خود اپنے دست قدرت سے حصار لگا دیا ہے. اب آل بیت اطہار کے قریب کوئی ناپاکی اور پلیدی اور رجس آ نہیں سکتا, اور یہ اس دائرہ نفاست و طہارت سے اٹھ کے کہیں پلیدی کے قریب جا نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں آپ نے پچھلے ماضی کے 2-3 سالوں میں ہم نے جو اہل علم تو ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی جو گوش گافیاں تھیں حضرات کی, ان کو غالباً انما کی سمجھ نہیں آئی. جن کو اللہ نے طہارتوں کے حصار میں خود لیا ہے وہ کیسے بوقت شہادت پلید ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے بوقت شہادت پلید ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک بندہ جس کو علم نہیں ہے, اسے انما کی ڈیفینیشن نہیں پتا اور اسے ترتیب جملہ ہی نہیں پتا کہ یریدو سے پہلے انما آ رہا ہے تو کیا معنی دے رہا ہے, اور یرید اللہ اس موقع کی مناسبت سے کیا معنی دے رہا ہے. تو آل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنے کے لیے بڑا ہی ایک یہ تلوار کے اوپر چلنے والا سفر ہے, بڑا سوچ سمجھ کے جملے کہنے چاہیے. اب یہ کہہ دینا میں آپ کی وساطت سے یہ جملہ بے شک کہ تھوڑا سا کرخت ہوگا لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ دینا کہ جب امام علی مقام شہادت کا رتبہ پا رہے تھے تو اس وقت ان کا وضو نہیں تھا, ان کا سجدہ نہیں تھا, تو کیا سمجھتے ہیں پھر انما رب نے کیوں کہا؟ یہ طہارتوں کا جو حصار لگایا ہے کہ پلیدی سے یہ دور رہیں گے اور پاکیزگی کے ماحول میں ہی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ امام علی مقام اس جماعت میں شامل ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے طہارتوں کے حصار میں رکھا ہے جی. دوسرا اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ اب ہم نے یہ بھی چوز کرنا ہے کہ رجس کی تعریف ہم نہیں کر سکتے کہ رجس کیا ہے. جی. اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر وہی سب سے اچھی ہے جو خود قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کی ہو, تفسیر بالقرآن. اب آئیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں 9 مقامات پر رجس کا لفظ استعمال ہوا. 9 مقامات پر رجس کا لفظ استعمال ہوا, اور ان 9 مقامات میں 14 چیزوں کو رب تعالیٰ نے رجس کہا ہے. 14 ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رجس کہا ہے. مثلا اللہ پاک نے شراب کو رجس کہا, انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان. اچھا, یہ جو سب سے پہلے شراب سے ہی بات کی, ابھی خیر ماضی تھوڑا سا اتنا بعید بھی نہیں ہوا, کچھ عرصہ پہلے بھی ایک شخصیت نے حضرت مولائے کائنات کو شرابی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی.
اور ابھی ماضی قریب میں بھی ایک شخصیت نے ایک روایت کا سہارا لے کر، جس کا کوئی سروپا نہیں ہے، اس کا سہارا لے کر مولائے کائنات کو شرابی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تو اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے، اور ان رجس میں سے پہلی رجس شراب ہے۔ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مولائے کائنات نے کبھی بھی شراب کی قربت نہیں کی، نہ آپ شراب کے قریب گئے۔ روایات کو پرکھنے کے لیے ایک اصول محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی آپ روایت کا متن لیتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ سندن ٹھیک ہو، لیکن آپ اس کا متن پہلے قرآن و حدیث، احادیث صحیحہ اور قرآن کے ٹکراؤ نہ ہو، مضامین کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹکراؤ کھا رہا ہے تو پھر تو وہیں پہ وہ روایت کرش ہو جاتی ہے۔ حضرت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے بھی کسی ٹکر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ٹکرانا چاہتے نہیں ہیں اصل میں، بیسیکلی بس اس میں یتیم العلم کسی نے کہا تھا ان کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 رجس اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جی اب ان میں ایک ایک چیز دیکھیں۔ میں نے یہ جملے کہنے اس لیے ضروری سمجھے ہیں کہ کسی نے مولائے کائنات کو شرابی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے امام علی مقام کو بوقت شہادت بے وضو ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ سارے رجس ہیں نا، اور کسی نے کہا کہ صحابہ کرام تو گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں، تو لازم بات ہے یہ ساری گمراہیاں اور جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ رجس ہیں۔ اللہ پاک نے ان 14 رجس کو بیان کیا تو اس میں شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، جوئے کے آلات ہیں، بے ایمانی ہے، بد عقیدگی ہے، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اور منافقت ہے، اور دلوں کا روگ یعنی حسد ہے، کم عقلی ہے، بے شعوری ہے۔ یہ 14 ایسے رجس ہیں جو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیے، اور بیان کرنے کے ساتھ وضاحتاً ایک جملہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ پاک کی نظر میں رجس ہیں، اللہ نے تو خود آل مصطفیٰ کو ان رجسوں سے دور رکھا ہے۔ دور رکھا بے شک۔ اب ان کی طہارتوں کا، ان کی نفاستوں کا، ان کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو اللہ نے خود انما کے حصار طہارت میں لیا ہے، اور پھر اسی طہارت کے ماحول میں وہ پروان چڑھے، اور پروان چڑھنے کے بعد اب واقع کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور امام حسین سے خطا ہو گئی، انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، اولو الامر کی تشریح میں وہ بیان کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے رجس کی اگر تعریفات پڑھ لی جائیں تو معنی یہ نکلتا ہے کہ آپ دبی زبان میں پھر آل بیت اطہار کو رجس کے قریب لانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ رجس سے ان کو دور لے گیا ہے اور طہارتوں کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر بڑا فوکس کر کے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس حصار طہارت میں اگر امام علی مقام کو پروان چڑھتا دیکھیں تو آپ کی طہارت کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے پیدا ہوتی یہ سب سے پہلے اس نبی رحمت علیہ السلام کی لعاب کا اور زبان اقدس کا لمس لیا ہے کہ جن کو مزکی کہا گیا ہے، اللہ اکبر سبحان جن اللہ۔ کو تزکیہ نفس کرنے کا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ میرا محبوب تزکیہ کرنے والا ہے۔ جو مزکی ہے اور تزکیہ کرنے والا ہے، اس رسول مکرم نے اپنی لعاب مبارک اور اپنی زبان مبارک امام حسین علی مقام کے منہ میں ڈالی، تو یہ پہلا دن تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس لمس کا کچھ اثر تو رہنا چاہیے تھا، بلکہ رہتا رہا ہے، اور کربلا کے میدان تک رہا ہے کہ آپ نے پھر کسی بھی حرام چیز کی قربت نہیں کی، کسی رجس کے قریب نہیں گئے، کسی پلیدی کے قریب نہیں گئے، کیونکہ یہ اثر تھا حصار طہارت الہیہ کا، اور یہ اثر تھا لعاب و دہن مصطفی علیہ السلام کا۔ لہٰذا امام علی مقام کو اگر اس انداز سے پرکھا جائے تو اس ماحول میں آپ پروان چڑھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا طہارتوں کا ایک مخزن ہے۔ خود رسول کریم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے بھائی جان امام حسن مجتبی، یہ پورا ایک ماحول تھا جو طہارتوں کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والا شخص اور وہ شخصیت کیسے جب وہ ٹکرا رہی تھی تو آپ کہیں کہ نہیں وہ ان سے ایسی غلطی ہوئی یا انہوں نے ایسا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے علمی اور لاشعوری کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے،
जतन हर दौर में क्या क्या न अहले शर ने कर देखे, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दास्तान करबला। अल्लामा अब्दुर्रशीद तबस्सुम चिश्ती साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लामा साहब, मैं यही चाहूँगा, यही गुजारिश करूँगा आपसे कि आप गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जारी करें और हमारे नाज़रीन को बताएँ कि दीगर इरशादात की रोशनी में इमाम अली मकाम के फ़ज़ाइल क्या हैं। इस पर चूँकि उलमा की बहस है बड़ी कि आले बैत फिर कौन कौन से मुराद लिए जाएँ, जी, तो 4 अक़वाल इसमें मौजूद हैं। मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, शारहीन के 4 अक़वाल मौजूद हैं। एक कौल उसमें ऐसा है कि आप यूँ समझिए कि उसमें ये कहा गया है कि अज़वाजे मुत्तहरात भी आले बैत में शामिल हैं। असमें अहले इल्म, ये जो मेरे दाएं बाएं हैं, मेरी तायद करेंगे कि 2 ही लफ्ज़ हैं, एक भी और एक ही। जी, आप यूँ कहिए कि ये जो 4 नफूस कुदसिया हैं, जनाब मौलाए कायनात, जनाब सैयदा कायनात और जनाब हसनैन करीमैन, आले बैत ही मुराद हैं ये। जी, और इसके साथ एक कौल वो भी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अज़वाज मुत्तहरात भी शामिल हैं, लेकिन ही जो फिर तखस्सुस करता है वो रिवायत जो इमाम हाकिम लाए हैं अल-मुस्तदरक में और इमाम तिरमिज़ी भी लाए हैं, और इसकी राविया भी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा सुबह के वक्त कमली ओढ़े हुए घर से बाहर निकलते देखा, और आप बाहर निकले तो ऐन इसी लम्हे में सैयदा कायनात तशरीफ़ लाईं, तो आपने अपनी कमली को खोला और उस कमली में आपको दाखिल किया। आप अंदाज़ा लगा कि अगर वो मंज़र ज़रा अपने सामने रखें, जब सरकार खड़े होंगे और पूरी कमली ओढ़ी होगी और जनाब सैयदा कायनात तशरीफ़ लाई होंगी, तो आपने उस कमली में लिया और फिर साथ ही मान हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी कमली में ले लिया। इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम जब आप तशरीफ़ लाए, इन चारों को कमली में लेने के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार ने फिर कमली को बंद कर लिया। जी, अब बंद करने के बाद जो जुमला था वो जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये तो हो नहीं सकता कि सरकार कुछ रब से मुनाजात करें और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए। इसका मतलब है आले बैत से सरकार भी मोहब्बत करते हैं और फिर आले बैत से अल्लाह भी प्यार करता है। ये मनशाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ। और फिर अगला जुमला हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमारी बख्शिश और निजात के ज़रिए के लिए जो सरकार ने बयान फरमाया, साथ ही ये फरमाया कि ए रब्बे करीम, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर, सुभान अब अल्लाह। ये तो हमारी खुशबख्ती है कि आपके सिर्फ टीवी चैनल पर नहीं, बल्कि जो भी हुसैनी मिशन को ज़िंदा रखने के लिए तगोदो करता है, मैं समझता हूँ कि उसकी कोशिश होती है कि आले बैत अतहार का जिक्र हम वक्त उसकी ज़बान पर जारी व सारी रहे। उसकी वजह भी है, और वो वजह हज़ूर नसीर मिल्लत क़िबला मुर्शिद गिरामी ने, एक शेर है आपका, आपकी नज़र कर रहा हूँ, खसूसन ज़ीशान भाई आपके, आपने फरमाया था, ख्वाब मेरी ये फरासत है कि नादानी है, ख्वाब मेरी ये फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलाद नबी शर्त मुसलमानी है। क्या बात, हुब्बे औलाद नबी शर्त मुसलमानी है। इसका मतलब है कि हमें फिर अपने गिरेबान में झांकना होगा, कहीं हमारे मुसलमानी में कोई कमज़ोरी, कोई सुकम और कोई कमी रह तो नहीं गई। अगर आले बैत हतार के हवाले से हम अगर इस कीचे में, इस तरह कीचे में गोइयाँ रखते हैं, और जो रखते हैं उसके हवाले से भी एक जुमला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मुझे याद आ रहा है कि आपसे किसी ने पूछा था परिंदों की बोलियाँ, कि परिंदे कौन कौन सी बोलियाँ बोलते हैं। तो मेरी नज़र में एक जुमला अल्लामा साहब, जामी साहब गुजरा है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो परिंदों की बोलियाँ बताते बताते जब उन्होंने बात की कि सुरखाब जो परिंदा है वो जो बोली बोलता है ना, वो एक दुआया जुमला है, वो एक दुआया जुमला, और वो अपनी ज़बान से कहता है, अल्लाहुम्मा इल्अन मुबग़िद मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुरखाब अपनी ज़बान से जो बोली बोलता है वो ये कहता है कि या अल्लाह, उन पर लानत कर जिनके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुग़्ज़ है। इसका मतलब है कि परिंदे भी जानते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के बुग़्ज़ रखने वाले वो लानत के मुस्तहिक़ हैं।
بے شک اب وہ پرندوں کو بولی کس نے سکھائی ہے؟ اللہ پاک نے. تو لہٰذا یہ بڑا جملہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی اگر اس کے ساتھ ملا لی جائے، اور اس کے راوی بھی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں، بڑی طویل حدیث ہے. اس کا آخری جملہ ہے، میں اس کو عربی کے الفاظ چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں، کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں حرم شریف میں کھڑا ہو، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور وہ نماز کی حالت میں ہو اور نماز ادا کر رہا ہو اور ساتھ وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، اور پھر اسی حالت میں اس اعلیٰ مقام پر مر جائے، لیکن حالت اس کی یہ ہو کہ اس کے دل میں بغض آل محمد ہوگا، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ آل محمد کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کا بغض رکھنے والا حرم شریف میں بھی مرے، نماز پڑھتا ہوا بھی مرے، روزہ رکھتے ہوئے بھی مرے، تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا ضروری امر ہے آل بیت اطہار کی محبت کو صرف اپنے دل کا مسکن نہ بنایا جائے، بلکہ ان کو ایمان کا حصہ سمجھا جائے. اور اپنے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ آل بیت اطہار کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جہاں جہاں بھی آقا کا ذکر ہو، جس طرح ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ آل بیت اطہار کا ذکر بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک حدیث پاک ہے. جب آیت درود نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس کے پہلے مخاطبین تھے اور انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ درود کے الفاظ تھے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے یہ درود سنا تو فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو یا رسول اللہ؟ آیت درود نازل ہوئی ہے اور ہم آپ پر درود پڑھ رہے ہیں. فرمایا یہ درود بطرہ نہ پڑھا کرو. اہل علم جانتے ہیں درود بطرہ کا مطلب ہے دم کٹا، آدھا. تو یا رسول اللہ اگر یہ انکمپلیٹ ہے تو مکمل درود کیا ہوگا؟ یہ الفاظ کئی کتب حدیث میں موجود ہیں. سرکار نے پھر اپنے ساتھ شامل کر کے کہا اس طرح درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی درود اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کی آل بیت اطہار کو، یہ مقام و مراتب ہیں، اور ان مقام و مراتب آل بیت اطہار میں امام عالی مقام جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا بھی ایک منفرد مقام حاصل ہے آپ کو. اور اس حوالے سے چونکہ آل بیت کے آپ فرد فرید ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو اس ماحول میں پلنے والا شخص، اس نے جب اپنی تعلیمات چھوڑی اور اپنے زندگی کی سیرت کو چھوڑا تو مقام کربلا تک اور پھر واقعات کربلا کو آپ دیکھیں تو اگر اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے اگر ڈیفائن نہ کیا جائے اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے، میں سمجھتا ہوں میدان کربلا میں دو سوچوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا اور دو فلسفوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا. ایک سوچ اور فلسفہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے. جی، طاقت تھی، روب تھا، دبدبا تھا، اس کے پاس افرادی قوت تھی، اور یزید کے پاس ہر قسم کا حربہ وہ طاقت کا استعمال کر رہا تھا، ہر قسم کا. آپ نے اس سے پہلے کئی حضرات کی گفتگو سنی اور انہوں نے سیر حاصل اس پر بات کی ہے. اس کا جو ٹوٹل فلسفہ تھا اور اس کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے. لیکن حسینی سوچ اور فلسفہ کیا تھا کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے. بے شک بے شک، حق ہی طاقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میدان کربلا میں ایک طرف طاقت تھی اور ایک طرف حق تھا. تو جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اللہ پاک نے پھر طاقت کو ملیا میٹ کیا اور اس کا خاتمہ کیا، اور پھر حق کو وہ فتح بخشی کہ آج تک حضرات اہل علم جانتے ہیں کہ یہ زبان زد و عام ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید مٹ چکا ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں اور یہ وہ کردار ہے امام علی مقام کا جس کا عملی نمونہ آپ نے میدان کربلا میں پیش کیا ہے. بے شک ایسے کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا خاک چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، وقت کیا خاک چلے گا تیری رفتار کے ساتھ. جی ناظرین، داستان کربلا ہمارا پروگرام جاری ہے. میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. ابھی میں ذیشان مہروی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. ذیشان بھائی، آج 5 محرم الحرام ہے
اور ایک تو کربلا معلّہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جناب امام علی مقام کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے فضائل تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ 5 کا جو دن ہے یہ پنجتنی نسبت بھی ہے، تو آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بیدم شاہ وارثی صاحب کا ایک شعر تھا، جی بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود سبحان کائنات، اللہ۔ بے شک۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو جب پوری کائنات کا مقصود ہی 5 تن ہیں تو تمام تر جو کائنات میں ہونے والے واقعات ہیں اور اس کی فلاح و بہبود کا جو انحصار ہے، میں سمجھتا ہوں یہ 5 تن ہی ہیں۔ انہی کی تعلیمات، انہی کی سیرت کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگی کو بھی بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جی اور پوری کائنات میں امن کا جو ایک انتظام ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو پیر جی نے بے شمار کلام کہے ہیں اور ان میں سے ایک کلام پیش کروں گا۔ ماشاء پیر جی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، واہ، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ واہ، ہے، کیا کہنا۔ سبحان اللہ، اور جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے، روزے جزا و شافع محشر کے ساتھ سبحان ہے، اللہ، واہ، سبحان اور اللہ۔ پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقیے کوثر کے ساتھ واہ ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اپنا اللہ، بھی ربط ساقیے کوثر کوثر کے ساتھ ہے، اور رہتا ہے رات دن غم ذریت رسول، اللہ اللہ۔ واہ، رہتا ہے رات دن غم ذریت رسول، سودا شروع سے یہ میرے سر کے ساتھ ہے، واہ واہ، واہ واہ، سودا سبحان اللہ، شروع سے یہ میرے سر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ، واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ ایک مکان کہ جس کا مکیں باب علم تھا، وہ ایک مکان کہ جس کا مکیں باب علم تھا، اپنا تو رابطہ ہی اسی گھر کے ساتھ ہے، واہ واہ، واہ واہ، اپنا تو رابطہ اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، میرا نصیب ان کے مقدر کے واہ ساتھ واہ، ہے، سبحان اللہ، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے، کس پر کھلے گا مارکہ کربلا کا راز، یہ وہ معاملہ ہے جو داور کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان وہ اللہ، معاملہ ہے جو داور کے ساتھ ہے، اور تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، کیا کہنے، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، کیا بات، کیا بات، اب بہت کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، سچ مچ ہو دل میں غم تو بھراتی ہے آنکھ بھی، سچ مچ ہو دل میں غم تو بھراتی ہے آنکھ بھی، اشکوں کا سلسلہ دل مضطر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور اس ذات پاک کا ہوں دل و جان سے میں غلام، اس ذات پاک کا ہوں دل و جان سے میں غلام، دعویٰ غلط نہیں ہے مگر ڈر کے ساتھ ہے، واہ واہ، واہ واہ، اور دشمن کی گفتگو میں کہاں خیر کی جھلک، کیا کہنے، دشمن کی گفتگو میں کہاں خیر کی جھلک، جو بات ہے شریر کی ایک شر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور مقطع دیکھیے کہ بیجوں یزیدیت پہ نہ لعنت کیوں اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ بڑی خوبصورت منقبت اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے ذیشان مہروی صاحب۔ جی ناظرین، داستان کربلا ہمارا جو عنوان ہے اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے 5 محرم الحرام کے حوالے سے، وہ فضائل اور تعلیمات امام علی مقام کی
وہ بیان کی جا رہی ہیں NTV کی وساطت سے۔ ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو NTV کے ساتھ، جس میں ہوں گے ہمارے مہمان مختلف شخصیات، مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV اور پروگرام ہمارا چل رہا ہے داستان کربلا۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے شروع کریں گے، تعلیمات امام حسین علیہ السلام۔ میں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے تعلیمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں ایک دو جگہ ذکر کیا تھا کہ امام علی مقام کا جو مقصد ہے وہ امن اور اسلام کی تعلیمات جو ہے ان کی حفاظت تھا۔ آپ کا جو مقصد تھا جس لیے آپ آئے تھے، اور ہمارا دین چونکہ اگر ایک جملے میں خلاصہ دین کا ہم نے بیان کرنا ہو تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد رحمت ہے۔ بے شک دین اسلام ہر جگہ پہ اس میں آپ کو رحمت ہی رحمت ملے گی، اور امام علی مقام نے جو مارکا سر انجام دیا اس میں صبر، رحمت اور ہر چیز ملتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلامی سال کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسلامی سال کی قربانی سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ دونوں ماہ چونکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ذی الحج پہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور آگے محرم شریف سے سال شروع ہو رہا ہے۔ محرم الحرام اور ذی الحج میں تین مواقع بہت خاص ہیں۔ ایک قربانی کا موقع ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور تیسرا ایونٹ اور اس کو کہہ لیں جو مارکہ کربلا ہوا۔ یہ تینوں میں ایک بہت زیادہ اہمیت اور منفرد جو تعلیمات کے حوالے سے کام ہوا وہ تقریباً ہی سیم ہے۔ اس میں بہت زیادہ ربط دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو حقوق بتائے جا رہے ہیں، آزادی، رائے حق دہی، جس کے بارے میں آج جدید دور میں بہت شور مچایا جا رہا ہے۔ ان ظلم لوگوں کے کو خلاف تو آواز اس اٹھانا۔ جملے سے واقف کرانے والے ہی اسلامی اکابر ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا جن کے باپ دادا بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو انسانی حقوق سے کیا لگے جنہوں نے بیواؤں کا حق کھایا ہوا تھا، بیٹیوں کا حق کھا رہے تھے۔ اب آ کے یہ جو حقوق کے علمبردار بنے، ان کو یہ ماننا پڑے گا، اور ان کے منصف مزاج لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسلام اور قرآن اس میں سے ہی ہم نے یہ سارا کچھ اخذ کیا۔ صحیح۔ اب دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، اس میں مختصر کرتا ہوں میں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کو پڑوسیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، آپ کو مطلب ہر طرح کا خیال رکھنے کو، چاہے وہ انسان ہے یا نباتات ہیں یا جو بھی، ہر بندے کو ہر چیز کو اس کا حق دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کے آداب دیکھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ہمارے فقہ میں ان وہ چیزیں بیان ہوئی، کتب حدیث میں بیان ہوئی کہ جانور کے حقوق آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس کو پہلے پانی پلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، چھری تیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زیادہ دیر اس کو تکلیف نہ ہو، جان آسانی سے نکل جائے۔ مضبوط رسیوں سے باندھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جب حالت بسمل میں اس کا جو ہے وہ تکلیف کم ہو۔ یعنی اسلام ہر جگہ پہ اگر وہ جانور کو قربان بھی کر رہا ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے۔ بے شک۔ آگے چلے آتے ہیں محرم الحرام میں، کربلا کا موقع ہے، تو 9 محرم الحرام کو انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ رات کو امام علی 10 کی رات امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا۔ یہاں پہ دیکھ لیں آزادی رائے حق دہی کے حوالے سے امام علی مقام کتنا بڑا سبق دے گئے۔ دیا آپ نے بجھا دیا، اور آپ نے اپنے اہل بیت کو اور اپنے خانوادے کو، ساتھیوں کو جمع کر کے حکم فرمایا یزیدیوں کو دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے شہید کر لیں گے تو اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ سب کو اجازت ہے، چاہے وہ رفقا میں سے ہیں یا گھر والے ہیں، جہاں سے سب رات کے اندھیرے نے سب کو چھپایا ہوا ہے، آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کافی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ اس کے اوپر طویل گفتگو ہے، وہ نیکسٹ پروگرامز میں آئے گی حسب دستور۔
لیکن یہاں پہ جو بات مقصد کی ہے کہ آپ نے حقوق کا خیال بھی رکھا، انسانی حقوق کا بھی، اور ہر بندے کو اس کو فیصلہ کرنے کا حق دیا، پورا حق دیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے تینوں ان ایونٹس کا، تینوں جو مواقع آئے، کہ دین اسلام سے بڑھ کر نہ تو کسی نے حقوق کا خیال رکھا اور نہ ہی کسی نے آزادی رائے حق دہی کا اظہار کا موقع دیا۔ دین ایک واحد دین اسلام ہے جس نے انسانیت تو کیا، جانور اور حتیٰ کہ آپ بے جان چیزیں بھی ہیں ان کو بھی ظلم سے منع کیا۔ ظلم کیا ہے؟ وضع شے علی غیر محل علامہ صاحب، ماشاء اللہ، کہ شے کو اس کے محل سے، اس کے حقوق سے، اس کا جو حق بنتا ہے اس سے محروم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ تو یہ وہ دنیا کا واحد دین ہے کہ جس میں اول سے آخر تک، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، حقوق کا خیال رکھا، اسی بات کو اور تھوڑا یہی سا آگے تعلیمات ہیں ہماری۔ علامہ صاحب نے بھی بات کی ماشاءاللہ حقوق کے بارے میں بھی کی۔ تھوڑی سی بات اس میں مزید ایڈ کریں گے کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا نا امام حسین علیہ السلام کو، تو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو کمر پہ جو ہے نا نشانات تھے۔ تو امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو جو ہے نا یہ اپنے کمر پہ راشن کی بوریاں رکھ کے غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے، ان کے دروازے پہ رکھ کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی انسانیت کا خیال، فکر، احساس۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے، حقوق کا خیال رکھنا وہ وہاں پہ لاگو ہوتا ہے، لازم ہے، لیکن کسی کے ساتھ احسان کرنا، اس کا احساس کرنا، اس کے کام آ جانا، آج کے دور میں کسی کے کام آ جانا، مخلوق کی خدمت کر دینا۔ بابو جی فرمایا کرتے تھے خدمت خلق ریاضت بود، مخلوق کی خدمت جو ہے سب سے بڑی ریاضت ہے۔ آپ کو چلے کاٹنے کا، مزید پہاڑوں میں نکل جانے کا اور دنیا سے کٹ جانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کسی اللہ کے بندے کی خدمت کر کے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس چیزوں کا اس سے تو ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، یہ تو اولیاء اللہ نے بھی درس دیا ہے، خصوصی درس یہ ہوتا ہے مزید اس میں آپ یعنی یہ تو آپ کی زندگی ہیں، چونکہ ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں تو یہ خاندان ہے ہی سراپا سخاوت، ان کی سخاوت اور ان کی جو جود و سخا ہے اس کے اوپر تو قرآنی آیات شاہد ہیں، اور جن کی سخاوت کے اوپر قرآنی آیات شاہد ہوں، ہم وہاں پہ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شان اور ان کا مقام حضرت اعلیٰ سیدنا و مرشدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اہل بیت کی شان کو سمجھنا انسانی بس کے بات ہی نہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ عبدالرحمن جامی صاحب۔ تعلیمات امام حسین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، یہاں پہ ایک منقبت شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دورائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دورائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے
غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتے۔ اور شعر دیکھیے ذیشان بھائی، سنا ہے کربلا کی خاک ہے ایک سر سے بڑھ کر، سنا ہے کربلا کی خاک ہے ایک سر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتے، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتے، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے طہارت کے حوالے سے، تو پیر جی کی جو شاعری ہے اس کی صورت میں جواب ارشاد ہے، دلیل سے ہو بڑے کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے ہو بڑے کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتے، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتے، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتے، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، ہاں ٹکر لے یزیدوں سے،
یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتے، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتے، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتے، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے امام عالی مقام کی تعلیمات فضائل کے حوالے سے۔ ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پیغام حسینیت کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے امت کو کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا جو تا قیام قیامت جاری رہے گا، اور ہمیں اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ جی، مجھ سے قبل علامہ عبدالرحمن جامی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور اس حوالے سے کہ حقوق انسانیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امام عالی مقام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس موقع پر بھی حقوق انسانیت اس انداز سے سمجھائے کہ آپ کو یزید کے ظلم کا، فسق کا، فجور کا جب آپ مکہ پاک میں تھے تبھی پتہ چل چکا تھا۔ بے شک۔ تو یہ اگر کرنا چاہتے اور بیعت کا سلسلہ اور پھر اس طرح کا اگر کوئی ماحول کرنا چاہتے تو ایام حج تھے، مکہ پاک میں کر دیتے، ممکن تھا۔ تو ممکن ہونے کے باوجود بھی انسانی حقوق کی پاسداری اور علمبرداری کا یہ عالم ہے کہ آپ نے پھر مکہ پاک میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے سے قبل ہی اس کو خیر آباد کہہ دیا۔ اللہ اللہ۔ پھر آپ مدینہ پاک پہنچ گئے، وہاں پر بھی آپ کو یہی فیل ہوا کہ اگر میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں اگر لوگوں سے یہ کہتا ہوں بیعت کے سلسلے کے حوالے سے، تو پھر جم غفیر اور پھر اس پر جو ہجوم ہوگا اور پھر جو اس پر مارکا ہوگا تو وہ یہیں پر ایسا نہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آپ نے پھر مدینہ پاک کو بھی چھوڑ دیا، ایک ایسا میدان کارزار آپ نے منتخب کیا تاکہ انسانی حقوق پامال نہ ہو، بلکہ حق کی لڑائی باطل کے ساتھ کسی کھلے میدان میں لڑی جا سکے۔ ایک بات تو یہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے امام علی مقام کی ذات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام، بلکہ کہتے ہیں اور کہنا چاہیے بھی کہ امام علی مقام ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ جملہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی یزید کو آپ ظالم سمجھتے تھے اور آپ فسق و فجور اس میں پائے جاتے تھے۔ جس بھی ہاتھ پر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، بے شک اس پر حدیثیں دال ہیں اور آپ کی وہ جو تربیت میں یہ چیزیں شامل تھی کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی جو ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کے ظلم اور اس کے فسق اور فجور کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے بھی
اس کو ہر انداز سے وہ کلیئرٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا تو بہت بعد میں پیش ہوا، اس سے کئی دن پہلے یا مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے کی جو مسافت چلی آ رہی ہے، اس میں امام علی مقام کو اس کے ظالم ہونے کی کلیئرٹی تھی کہ یزید ظالم ہے، اور ظالم کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہی در حقیقت حسینیت ہے۔ بے شک لہٰذا امام علی مقام نے اس وقت ہی علم جہاد بلند کر لیا تھا، اور میدان کربلا میں جا کر یہ جو واقعہ کربلا جو رونما ہوا ہے، اس کی غرض و غایت، اس کا پیغام حسینیت یہی ہے کہ جب بھی ظلم سر بلند ہو، سر اٹھائے، اور جبر اور استبداد اور ستم یہ آپ کے سامنا کرنا پڑے، تو حسینیت یہ ہے کہ پھر آپ علم جہاد کو بلند کریں، اور علم جہاد بھی ایسا کہ جس کا قرآن و سنت کے ساتھ ریلیٹڈ تعلیمات کے ساتھ ہو، تاکہ انسانی حقوق بھی پامال نہ ہو، اور یہ جو جہاد کا علم ہے اس انداز سے بلند ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ڈنکا بھی بجے۔ آپ نے آخری مواقع تک اور آخری لمحے تک آپ نے میں سمجھتا ہوں عزت و حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ نے کام کیا، آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بھی یہ کام کیا، آپ نے نماز کو باقی رکھنے کے لیے بھی یہ ساری قربانیاں پیش کی۔ یہ ساری جو قربانیاں ہیں یہ در حقیقت تعلیمات اسلامیہ کی بقا کے لیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمہ نے بخوب کہا ہے اس پر، شاہ ہست حسین بادشاہ است حسین، دین ہست حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس دین کی بقا کے لیے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جذبہ حسینیت کو زندہ کیا جائے۔ میں ناظرین سے التماس کروں گا کہ تعلیمات حسین پر فوکس کیا جائے، فکر حسین پر فوکس کیا جائے۔ بے شک ہمیں ذکر حسین بھی پڑھنا چاہیے، مصائب بھی ان کے سننے سمجھنے پڑھنے چاہیے، اور اس دکھ بھری داستان کو سننے کے بعد اپنی آنکھوں کو پرنم بھی کرنا یہ سرکار دو عالم کی سنت بھی ہے، اور اس دور حاضر میں اس سنت کو زندہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ضرورت اس امر کی ہے، جو آپ نے تعلیمات چھوڑی، جو آپ نے فکر چھوڑی، اور جو آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرور اس پر فوکس کرنا ہوگا۔ میں اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر میں یہ اعلان کیا تھا، صحابہ اس کے مخاطبین اول ہیں، اور باقی پھر امت قیامت تک اس کے مخاطب ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا تھیوری کی صورت میں قرآن مجید ہے، اور پریکٹیکل کی صورت میں میری آل بیت اطہار ہے۔ اگر آپ نے دین اسلام کو سمجھنا ہے تو تھیوری قرآن پاک کا دامن پکڑنا ہوگا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہو کہ اس اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں کس کس انداز میں کس نے پیش کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں امام علی مقام اور پھر آپ کے اس پورے خانوادے اور آپ کے آباء و اجداد سے بڑھ کر کسی نے قربانیاں پیش نہیں کی۔ پریکٹیکل طور پر اگر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سمجھنا ہوگا تو پھر اس واقعہ کربلا کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام داستان کربلا آج 5 محرم الحرام کی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ابھی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا، بالخصوص علامہ قاری عبدالرشید تبسم چشتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ کریم آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے NTV۔